اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے یہ جو سیریز شروع کی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز ایٹ ورک پلیس، اس کا بنیادی پرپز یہ تھا کہ اور ہے بیسکلی کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ایک بڑے لمبے عرصے میں نے دیکھے ہیں۔ کچھ سچویشن سے میں خود بھی گزرا ہوں، ظاہر اینگزائٹی اسٹریس کی سچویشنز ایسی ہیں جو سبھی لوگ فیل کرتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اپنے کریئر میں نے بھی فیس کی ہیں، ان سے نکل بھی آئے ہیں۔ کچھ ظاہر ہے کچھ پیریڈ ان میں الجھے بھی ہیں اور بہت سے لوگ الجھ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب کہ سٹریس کا لیول پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ اوور دی ایئرز ایکچولی تو ویسے بھی جنرلی بڑھا ہے، لیکن ابھی جو پچھلے لیٹ سے کووڈ اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں سٹریس کا لیول، انگزائٹی کا لیول، اور اس کی وجہ سے یا ادروائز بائی اٹ سیلف ڈپریشن کا لیول زیادہ ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ان ایشوز پہ بات کرنے کی۔ دیکھیے میں نے بہت شروع میں یہ کہا تھا، پھر درمیان میں بھی یہ کہا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں سائیکیٹرسٹ تو ظاہر ہے ہرگز نہیں ہوں، میں سائیکالوجسٹ بھی نہیں ہوں، لیکن ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے unless we are treating a patient with medication۔ چونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو مینیجرز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، یعنی when they see one of their colleagues or one of their subordinates suffering from anxiety or stress or depression, there is a lot of help that they can offer actually، اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ This is a part of their job actually to keep a tab on their team، کہ لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ سفر کر رہے ہیں خاموشی سے اور ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ان کو۔ تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ It is a very practical kind of thing, the things which are based on my observation you can say and my day-to-day dealing with a lot of people جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں ظاہر ہے آپ سے وہ تھیراپیز کی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ میں اب آ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سٹیج پہ انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کی ریمیڈیز پہ بات کر لیں، کوئی سلوشن ان پہ بات کر لیں۔ اور جو چوتھا ٹاپک، میں نے 4 ٹاپکس آئیڈینٹیفائی کیے تھے مینٹل ہیلتھ ایشوز، ایک انگزائٹی، نمبر 2 سٹریس، نمبر 3 ڈپریشن، اور نمبر 4 برن آؤٹ۔ برن آؤٹ ذرا سے ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس کو میں سیپریٹلی ہینڈل کروں گا۔ انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، یہ کائنڈ آف کین بی there can be a mixing of these things sometime، اور یہ کہیں نہ کہیں پہ اکٹھے بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پہلے ہم ان کے سلوشنز کی بات کر لیں۔ کچھ میں نے جنرلائز باتیں کی تھیں ان کے سمٹمز کے بارے میں، سائنز کے بارے میں، اور what happens actually when somebody is anxious or depressed or stressful at work۔ اب ان پہ بھی بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، but I think the point is made، اور دی پوائنٹ از ایکچولی کہ اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں، جو I'm sure آپ سمجھ گئے ہیں کہ ورک پلیس انگزائٹی کیا ہے، اور آپ ان سٹیجز سے کبھی گزرتے ہیں اور یقیناً گزرتے ہوں گے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں انگزائٹی اور سٹریس کوائٹ کامن ایکچولی، اٹس این ایوری ڈے تھنگ ایکچولی، اور ڈپریشن چلیے اس طرح سے فارچونیٹلی کامن نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہیں پہ بارڈر لائن پہ چل رہے ہیں اس کے۔ تو ہم انگزائٹی سٹریس کو اکٹھا لیں گے اور پھر ڈپریشن کو الگ سے لیں گے جب ہم سلوشنز کی بات کریں گے۔ دیکھیے جب ہم سلوشنز کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ 3 طرح کے سلوشنز پاسبل ہو سکتے ہیں نا۔ ایک وہ ہیں جو آپ خود سے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اپنی کچھ روٹینز میں کچھ چینجز کر کے کر سکتے ہیں، میرا زیادہ فوکس انہی پہ ہے۔ دوسری وہ ہیں جس کے لیے پھر آپ کو کسی پروفیشنل کی ہیلپ چاہیے ہوگی، یعنی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس، پریفریبلی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ سائیکالوجسٹ ہمارے ہاں ہیں ماشاءاللہ، کافی کلینکل سائیکالوجسٹس ہیں،
کئی لوگ اس میں سے اپنی پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کے بھی کام کرتے ہیں. تو یو کین گو ٹو اے سائیکالوجسٹ اور یو کین گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ. ہمارے یہاں ذرا اسٹگما بہت زیادہ ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ پہ گئے تو لگتا ہے کہ بس کام سے گئے شاید، حالانکہ ایسا نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی کام سے نہیں جاتے، لیکن بہرحال ایک فیلنگ ہے وہ چلتی ہے. وہ پروفیشنل ہیلپ ہے. یو گو ٹو اے ڈاکٹر وچ از اے سائیکیٹرسٹ اور یو گو ٹو اے نان میڈیکل پروفیشنل وچ از اے سائیکالوجسٹ. دوسرا ایک سسٹم یا درجہ یہ ہے یا کیٹیگری یہ ہے جس میں آپ سولوشنز ڈھونڈ سکتے ہیں. تیسرا وہ ہے جو بہرحال تھرو دی پروفیشنل جو آپ میڈیکیشن پہ جا سکتے ہیں، کہ وہ آپ کو کوئی اینٹی انگزائٹی ڈرگ لکھ دیں گے جس سے انگزائٹی ریلیف ہوگی، ٹیمپریریلی ظاہر ہوتی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. اٹ چینجز یور آؤٹ لک اے لٹل بٹ، اور اس کی وجہ سے دیر آر لاٹ آف پیپل ہو گیٹ بینیفٹ فرام اینٹی انگزائٹی ڈرگس. اور لیکن وہ خود سے، اچھا میرا چونکہ زیادہ یوں کہہ لیجیے کہ فوکس فارماسیوٹیکلس پہ ہی ہے، تو فارماسیوٹیکل کے لوگوں کا یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، چونکہ ان کو ہر دوائی کا کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ میڈیکل بیک گراؤنڈ بھی پڑھی ہوتی ہے، اس وجہ سے دے آر لائبل ٹو ڈو اے لاٹ آف سیلف میڈیکیشن. لیکن عام حالات میں تو شاید وہ قابل قبول ہے کہ چلیں آپ نے کوئی پین کلر خود سے ڈھونڈ کے کھا لیا، یا کبھی کبھار آپ نے کوئی چھوٹی موٹی اینٹی بایوٹک بھی کھا لی، تو وہ شاید اس کو تو شاید انڈورس کیا جا سکتا ہے. لیکن اسٹارٹنگ ٹریٹمنٹ ود این اینٹی انگزائٹی ڈرگ اور فار دیٹ میٹر این اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارے ہاں ہے کہ یار وہ آدھی گولی ذرا اس کی کھا لینا XYZ دوائی کی، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، تو ذرا نیند ٹھیک آ جائے گی، انگزائٹی ذرا بہتر ہو جائے گی، اسٹریس ذرا کم ہو جائے گی، ہو جاتی ہے جی. میں کبھی کبھار آدھی گولی کھا لیتا ہوں، کبھی ایک آدھ بھی کھا لیتا ہوں. یہ جو کوئک فکس ہے نا، بینڈ ایڈ لگانے والا پروگرام، یہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے، بیکاز یو کیپ گیٹنگ بیک انٹو دی سیم سائیکل. ایکچولی وہ ریکرنگ سائیکل ہوگا اور شاید پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا جائے گا. اف ایٹ آل یو نیڈ ٹو گیٹ انٹو میڈیکیشن، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پروفیشنل کسی کے تھرو میڈیکیشن لیں اور اس کو باقاعدہ ٹائٹر کر کے اور اس کو باقاعدہ کسی پراپر طریقے سے ڈوسیج اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے اور ڈیوریشن ایڈجسٹمنٹ کر کے. کیونکہ اینٹی انگزائٹی ڈرگس کا ایک یہ بھی ایشو ہے نا، لیٹس سے اف یو فیل گڈ، اف یو فیل ریلیوڈ، تو پھر آپ چاہیں گے کہ آپ سارا وقت کھاتے رہیں، چونکہ جی اچھا وہ تو انگزائٹی کریٹنگ فیکٹرز تو موجود ہیں جناب، وہ تو ٹھیک نہیں ہوئے، تو جب وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر مجھے دوائی بھی کھاتے رہنا چاہیے. بٹ دس از ناٹ ریئلی رائٹ. ایٹ اے سرٹن پوائنٹ یو نیڈ ٹو ٹیک اوور یور سیلف، یو نو، کہ آپ نے ہیلپ لے لی وچ از فائن، دیر نتھنگ رانگ ود اٹ ایکچولی، لیکن اس ہیلپ کو ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے نا، اور مین وائل آپ کو اپنے طور سے پھر کھڑے ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کوپ کرنے کے قابل کر لینا چاہیے. یہ بڑی بیسک سی کچھ باتیں ہیں، میں اسپیسیفکس پہ اس کے بعد آتا ہوں. سو ہم اب بات شروع کر رہے ہیں انگزائٹی اور سٹریس کی پرٹیکولرلی، اور ان سے کوپ کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. یہ نشست آلریڈی لمبی ہونے والی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس گفتگو کو میں اگلی نشست پہ اٹھا رکھوں، اور پھر ہم اس پہ اگلی نشست میں ہم پھر تمہید نہیں باندھیں گے اور ہم ڈائریکٹلی کوپنگ میکنزمز پہ چلے جائیں گے. اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.